نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم ذلک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور اسی کی نصرت اور تائید کے بھروسے پر سورہ تغابن کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ مدنی صورتوں کے جس گروپ کا اس وقت ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں وہ کل 10 صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک۔ 7 صورتوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، یہ 8ویں صورت ہے۔ اس سلسلے کی 2 صورتیں ابھی باقی ہیں، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ البتہ ان 10 میں جو 5 صورتیں مسبحات شمار ہوتی ہیں، جن کے آغاز میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض یا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ان میں یہ آخری صورت ہے۔ پہلی صورت سورہ حدید جو اس سلسلے کی صورت بھی ہے اور مسبحات میں بھی وہی پہلی صورت ہے، لیکن یہ کہ اب مسبحات کی یہ آخری کڑی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے مضمون کے بارے میں اجمالاً یہ عرض کر سکتا ہوں کہ قرآن حکیم میں ایمان کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے۔ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایمان در حقیقت مکی صورتوں کا موضوع ہے۔ مدنی صورتوں کا اصل مضمون شریعت، احکام، اوامر، نواہی، پھر جہاد، قتال، اور جہاد اور قتال سے جی چرانا، اس کے نتیجے میں نفاق،
یہ مضامین ہیں جو مدنی صورتوں کے ہیں۔ پھر یہ کہ مدنی صورتوں میں خطاب اہل کتاب سے ہوا، یہود سے، نصارہ سے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر بلکہ تقریباً تمام تر خطاب جو ہے مشرکین سے ہے۔ اس فرق کے علاوہ یہ بات کہ مکی صورتوں میں بنیادی ایمانیات جو ہیں وہ نہایت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے ہیں، اس لیے کہ جڑ بنیاد وہی ہے دین کی۔ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو جو عمارت اوپر بنے گی ظاہر بات ہے کہ وہ مستحکم اور پائیدار نہیں ہو سکتی۔ لہذا 2/3 قرآن جو ہے، یعنی وہ مکی صورتیں کہ جو تقریباً 2/3 قرآن بن جاتی ہیں حجم کے اعتبار سے، ان کا سب سے بڑا مضمون ہے ایمان یا ایمانیات ثلاثہ، توحید، معاد، نبوت، رسالت، وحی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ مباحث ایمانیات کے کہ جو بڑے تفصیلی بحثوں میں پھیلے ہوئے ہیں مکی صورتوں میں، واقعہ یہ ہے کہ اس کا جامع ترین خلاصہ، اس کا عطر ہے کہ جو ان 18 آیات میں کہ جن پر سورہ تغابن مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خود ہی اس کا لب لباب اور اس کا عطر جو ہے وہ کھینچ دیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ منافقت یا نفاق جو ہے یہ طویل مدنی صورتوں میں زیر بحث آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء میں بڑی اہم بحثیں ہیں نفاق پر۔ سورہ توبہ کا بہت بڑا حصہ ہے کہ جو اس مرض کے تفصیل پر مشتمل ہے۔ سورہ احزاب، سورہ نساء، ان سب میں جو طویل مدنی صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ اس مرض نفاق کے بارے میں جامع ترین آیات پر مشتمل وہ سورہ منافقون تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور ان دونوں صورتوں کے درمیان یہی نسبت ہے منفی اور مثبت کا کہ ایمان کا ایک تو مقابل ہے کفر، یہ تو ہے ظاہری، قانونی، علانیہ، ایک شخص ایمان کا اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، ایک کھلم کھلا کفر کر رہا ہے۔ تو ایمان کا اینٹونیم جس کو آپ کہتے ہیں، ایمان کی ضد ایک تو کفر ہے اور ایک ایمان کی ضد ہے نفاق۔ یہ نفاق جو حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے لیکن قانون کی سطح پر تو وہ اسلام ہے، تو یہ کفر حقیقی ہے نفاق، تفصیلاً اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو چونکہ یہ صورتیں ہیں جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ ان میں اصلاً خطاب ہے ہی مسلمانوں سے، کفار سے گفتگو ہے ہی نہیں۔ یہود اور نصارہ کا بھی ریفرنس اگر ہے تو بطور نشان عبرت مسلمانوں کے لیے ایک سبق کہ یہ آئندہ کے لیے متنبہ ہو جائیں کہ کہیں یہی خرابیاں ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائیں، ورنہ ان سے براہ راست خطاب نہیں ہے۔ لہذا ان صورتوں میں واقعتاً صحیح ترتیب یہی بنتی ہے کہ ایمان کے ساتھ نفاق کے مضمون کو جوڑا جائے، یہ منفی اور مثبت ہے۔ اور عام طور پر ویسے تو ایک ترتیب یہ ہو سکتی تھی کہ سورہ تغابن پہلے ہوتی اور سورہ منافقون بعد میں ہوتی، اور یہ ذرا ایک اعتبار سے شاید ہمیں زیادہ اچھی لگتی، لیکن یہ کہ ہمیں دین میں یہ محسوس ہوتا ہے، ویسے بھی کچھ انداز کلام میں، کہ نفی سے ابتدا کر کے جب اس بات پر بات آتی ہے تو وہ بہت زوردار ہوتی ہے اور معنی خیز ہوتی ہے، جس کا کہ ایک بہت بڑا مظہر جو ہے ہمارا کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس طریقے سے ایک نفی ہے اور نفی کے بعد اس بات ہے۔ تو سورہ منافقون میں ایمان حقیقی کی نفی یعنی نفاق زیر بحث آیا، اور اب سورہ تغابن میں ایمان حقیقی یہ خود اپنی جگہ پر ایک موضوع بن کر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس موضوع پر میرے نزدیک میرے محدود مطالعے کی حد تک یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے۔ اس کی جامعیت کا ایک میں تھوڑا سا پہلے آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ اس کے مضامین میں جو ربط اور ترتیب ہے وہ آپ کے پیش نظر رہے گی۔ تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ اسی طرح اپنے ذہن میں ان مضامین کو مرتب کرتے چلے جائیں گے۔ یہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ مبارکہ، 18 کل آیات ہیں۔ پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں، دوسرے رکوع میں 8 آیات ہیں۔ اب عجیب تقسیم ان دونوں میں یوں سمجھیے کہ پہلے رکوع میں ایمانیات ثلاثہ کی نیریشن ہے، بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان باللہ کیا ہے، ایمان بالآخرہ کیا ہے، ایمان بالرسالہ کیا ہے، جس کو ہم ایمان بالرسالت کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایمان کی پرزور دعوت ہے۔ دوسرے رکوع میں ایمان کے ثمرات، ایمان کے نتائج، اگر ایمان واقعتاً دل میں ہو تو انسان کے نقطہ نظر میں کیا فرق ہو جائے گا،
اس کے زاویہ نگاہ میں کیا تبدیلی آ جائے گی، اس کے اقدار حیات کس طرح بدل جائیں گی، اس کا طرز عمل کیا بدلے گا، اس پر جامع ترین 8 آیات میں، بلکہ پھر ان دونوں رکوعوں میں ایک عجیب ترتیب ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے رکوع میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان یا نریشن ہے، اس کے بعد دعوت ہے، اور ان دونوں کو جوڑنے والا ایک کلمہ فا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ۔ یہ تو حقائق ہیں جو 7 آیات میں بیان ہو گئے، پس ایمان لاؤ، تصدیق کرو ان کی، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر کہ جو اس نے نازل کیا، اور یوم آخرت پر، یوم تغابن پر۔ یہ گویا کہ 7 آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن، بیان، 3 آیتوں میں ایمان کی پرزور دعوت۔ پھر دوسرے رکوع میں 5 آیات میں ایک بڑے ہی عجیب منطقی ترتیب کے ساتھ، وہ تو جب یہ درس آگے بڑھے گا تو وہ باتیں تفصیل سے سامنے آئیں گی، 5 آیات میں ایمان کے ثمرات کا بیان ہے، نہایت جامع اور بنیادی چیزیں، اور اس کے بعد فاتقوا اللہ ما استطعتم، پھر ایک کلمہ فا آئے گا جو جوڑے گا انہیں، پس اب ان تقاضوں کو پورا کرو۔ اگر ایمان کے مدعی ہو تو جھانکو اپنے باطن میں اور دیکھو کہ ایمان کے وہ ثمرات ہیں یا نہیں، ایمان کے وہ نتائج تمہاری زندگیوں میں نکل رہے ہیں کہ نہیں، ایمان نے تمہیں کچھ بدلا یا نہیں بدلا، تمہاری شخصیت میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی۔ تو ہمت کرو اور ایمان کے ان ثمرات و نتائج کو بھرپور انداز میں حاصل کر کے ایمان کے جو تقاضے ہیں عملی، ان کو پورا کرو۔ تو یہ 18 آیات کا بریک اپ ہے۔ 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن، 3 آیات میں ایمان کی پرزور دعوت، پھر 5 آیات میں ایمان کے ثمرات، نتائج، اور پھر 3 آیات میں ان نتائج کو بھرپور انداز میں پورا کرنے کا کی تلقین کہہ لیجئے، پرسویشن۔ یہ ترتیب ہے۔ اب جو اس کا سب سے پہلا حصہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ 7 آیات کا مطالعہ آج ہم مکمل کر لیں، باقی یہ کہ جو اللہ کو منظور ہو۔ اس میں پھر ایک ترتیب کو ذہن میں رکھیے، میں نے ایمانیات ثلاثہ کا لفظ استعمال کیا ہے ابھی اپنی گفتگو میں کئی بار۔ اس سے میری مراد کیا ہے اکثر و بیشتر حضرات کے علم میں ہوگا، لیکن یہ کہ نئے حضرات جو ہوں وہ بھی اسے اپنے ذہن میں معین کر لیں۔ ایمان کے ویسے تو اگر آپ شمار کریں تو ایمانیات کی ایک طویل فہرست ہو جائے گی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل کے الفاظ ہیں جو بہت سے حضرات میں توقع کرتا ہوں کہ انہیں یاد ہوں گے، لیکن ان کو 3 بڑے بڑے گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں ہم۔ ایک ہے ایمان باللہ، اللہ کی توحید، اللہ کی ہستی، اس کی توحید، اس کی صفات کمال، اور اسی کا بیان ہے ایمان مجمل میں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اب یہاں کسی اور چیز کا ذکر نہیں، نہ ملائکہ کا، نہ کتابوں کا، نہ رسولوں کا، نہ بعث بعد الموت کا، نہ یوم آخر کا، کسی شے کا ذکر نہیں، بلکہ ایمان جو ہے مجمل نام ہے ایمان باللہ کا۔ بقیہ دونوں ایمانیات، یعنی ایمان بالرسالت اور ایمان بالمعاد، یہ ایک اعتبار سے توحید یا ایمان باللہ کی فروع ہے، اس کی کرولریز ہیں، اس کی شاخیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرت، اللہ ہی کی ایک صفت کی ایکسٹینشن ہے، اسی کا ایک تقاضا ہے، وہ عادل ہے اور وہ بدلہ دے گا، عدل کرے گا۔ اللہ کی ایک صفت جو ہے ہدایت، اسی کا ایک درجہ تکمیلی میں ظہور ہے رسالت۔ اللہ تعالیٰ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، یہدی من یشاء۔ اب وہ ہدایت جو ہے ایک تو جبلی ہدایت ہے جسے انسان پیدائشی طور پر لے کر آیا ہے، پھر ایک ہدایت اسے حاصل ہوتی ہے اپنی جو بھی اس کی حواس ظاہری ہے ان کے ذریعے سے، ایک ہدایت اسے عقل سلیم کے ذریعے سے ملتی ہے، پھر ایک تکمیلی درجہ ہے ہدایت کا، اور وہ وحی اور رسالت ہے، نبوت ہے، کتابیں ہیں۔ تو گویا کہ ایک اعتبار سے ایمان بالرسل یا ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یہ اصل میں یہ فروع ہے، کرولریز ہیں ایمان باللہ کی۔ یہ بڑی گڑبڑ ہوتی ہے، گاڑیاں کھڑی کرنے والے حضرات الٹپ کھڑی کر دیتے ہیں، LHJ کیا
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ بنیادی ایمان ہے، اصولی اعتبار سے اصل ایمان یہی ہے، لیکن دو اور ایمانیات ہیں، اور وہ ہے ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ 7 میں سے 4 آیات میں ایمان باللہ کا ذکر ہے، 2 آیات میں ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، 1 آیت میں ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے۔ ترتیب ذرا بدلی ہے، 4 2 1، لیکن جب دعوت دی گئی ہے تو 2 ڈھائی آیات جو ہے 3 میں سے وہ آخرت پر ہے، اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت جو ہے نصف آیت کے اندر ان کو سمو لیا گیا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے عملی اعتبار سے جب دعوت آئی ہے ایمان کی۔ اس طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریسیپروکل جو ہے ریشیو یہاں پر قائم ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں تفصیلاً میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب تمہیدی مضامین میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی سورت مسبحات میں سے سورہ حدید ہے، آخری سورت یہ ہے۔ سورہ حدید کی آپ کو یاد ہوگا کہ 6 پہلی آیات ایمان باللہ ہی کی شرح پر مشتمل ہے، اور وہ میں نے عرض کیا بار بار، جو حضرات شریک ہوتے رہے ہیں، ویسے بھی میں نے سورہ حدید کا درس بارہا دیا ہے۔ میرے علم کی حد تک ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان قرآن مجید میں جامع ترین صورت میں اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر وہ 6 آیات ہیں قرآن مجید میں، سورہ حدید کی ابتدائی آیات۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ مضمون 4 آیات میں آیا ہے، لیکن وہاں کا اور یہاں کا ایک فرق اور ذہن میں رکھیے، وہاں صرف اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اس کی شان کا بیان ہے، اس کی صفات کمال کا بیان ہے۔ یہاں صرف بیان نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے قرآن مجید کا جو اسلوب استدلال ہے اس کا بھی خلاصہ یہاں پر ہمارے منتخب نصاب میں وہ تفصیل سے مباحث آیا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات، سورہ نور کا 5واں رکوع ایک خاص نہج ہے جس سے قرآن مجید ایمان کو بلڈ کرتا ہے، اور اس کا اپنا ایک منطقی کہہ لیں یا استدلالی انداز ہے۔ لفظ منطقی تو درست بھی نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے کہ سب سے پہلا ایمان جو ہے ایمان باللہ، اس کے لیے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں، وہ تو انسان کے باطن کے اندر ایک مضمر حقیقت ہے، صرف اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن۔ جیسے کہ ایک ڈورمنٹ ہے آپ کے ہاں، ایک چیز موجود ہے، اسے جگانا ہے، صرف اسے بیدار کرنا ہے۔ ایک شے پوٹینشلی موجود ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ یہ میں نے جو 10 جمعوں میں تقریریں کی تھی ایمان کی حقیقت پر مسجد دارالسلام میں، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ان میں نے ایمان کے اجزائے ترکیبی اور ایمان کے وجود میں آنے کا جو پروسیس ہے اس میں بڑی تفصیل سے یہ بیان کیا تھا کہ ایمان باللہ انسان کے اندر ہے، صرف یہ کہ وہ سویا ہوا ہے، اس پر پردے آ گئے ہیں، غفلت کے پردے، ذہول کے پردے، کسی ایک ذریعے سے، کسی کوشش کے ذریعے سے جس کا نام تذکیر ہے، یاد دہانی، صرف وہ جو اندر کا اس کا ایک سویا ہوا شعور ہے اسے بیدار کرنا ہے۔ ورنہ یہ کہ اللہ پر ایمان یا اللہ کی ذات و صفات، اللہ کے وجود پر کوئی منطقی دلیل ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کا توڑ خود منطق ہی نہ کر دیتی۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے بارہا پہلے عرض کی ہے۔ اب یہ کہ ان مباحث میں پھر ان کا حوالہ ہی دے سکتا ہوں، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ علامہ اقبال نے اپنے پہلے لیکچر میں یہ تسلیم کیا ہے اور برملا کھلم کھلا کہ جتنے بھی اللہ کی ہستی اور وجود پر جتنے دلائل اہل منطق نے قائم کیے تھے ان سب کو کانٹ نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن میں، کہ جتنے منطقی دلیلیں قائم کی گئی ہیں، منطق جو ہے خود ان کو توڑ دیتی ہے۔ اسکروٹنی جسے کہتے ہیں، منطق کی اسکروٹنی کو وہ سٹینڈ نہیں کرتی، دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی ہیں۔ بلکہ وہاں بڑے ثقیل الفاظ آئے ہیں، جتنی آنٹولوجیکل، ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل آرگومنٹس جو ہیں فلسفیوں نے اور اہل منطق نے اللہ کی ہستی اور وجود کے بارے میں وہ بنائے اور پیش کیے، ان سب کو منطق ہی توڑ دیتی ہے، اور کانٹ نے یہ ثابت کر دیا، اس نے دلائل کے ذریعے سے ان سب کی نفی کر دی۔ تو واقعہ بھی یہی ہے کہ وجود باری تعالیٰ، ہستی باری تعالیٰ، اس کے لیے دلیل منطقی کوئی نہیں ہوگی، یہ تو آپ کے اندر ہے۔ آپ کا احساس جاگ گیا تو جاگ گیا، نہیں جاگتا ہے تو کوئی اسے جگا نہیں سکتا۔ اسی لیے اس کا استدلال، البتہ پھر ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد، اس کے لیے منطقی دلیل موجود ہے، اس کے لیے عقلی استدلال موجود ہے، اور یہ چیزیں دوسری مکی صورتوں میں تفصیل سے آئی ہیں۔
یہاں وہ نٹ شیل میں ہے۔ اب کل 18 آیات میں جب ایمان کے سارے پہلوؤں کو سمویا گیا ہے تو یہاں صرف ان کا ذکر آئے گا، تو میں تھوڑا سا وقت لوں گا کہ اجمالاً ان کی وضاحت کر دوں۔ ویسے ہمارے منتخب نصاب کے دروس میں ان کی پوری شرح اور تفصیل موجود ہے۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس مرحلے پر مجھے اس آیت کی وضاحت یا تشریح کی ضرورت ہے۔ یہ 5ویں دفعہ نہیں 6ٹھی مرتبہ یہ مضمون ان صورتوں میں آ رہا ہے، اس لیے کہ 5 صورتوں کا تو یوں سمجھیے کہ مطلع یہ ہے۔ مطلع کہتے ہیں پہلا شعر جو ہوتا ہے کسی قصیدے کا یا کسی غزل کا، تو 5 صورتوں کا تو مطلع یہی ہے۔ صرف تھوڑا سا فرق کیا تھا؟ سورہ حدید سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورۃ الحشر سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ صف سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور وہی الفاظ جو کہ تو یہاں آ گئے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ 5 مرتبہ تو گویا کہ یہ مطلع کے اندر آ چکی ہے۔ 6ٹھی مرتبہ سورہ حشر کے اختتام پر بھی مضمون آیا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور ایک عجیب توازن قائم ہو گیا کہ اس 6ٹھی جگہ کو بھی 6ٹھے مقام کو بھی شمار کر لیا جائے تو 3 دفعہ فعل ماضی 3 دفعہ فعل مضارع، اور نمبر 2 یہ کہ ایک مرتبہ ماضی اور مضارع میں سبح یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور 2 مرتبہ سبح یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو بڑا توازن ہے کامل ان 6 مقامات کو سامنے رکھا جائے۔ میں اس میں اب لفظ تسبیح کی تشریح نہیں کروں گا اس سے مراد کیا ہے، لیکن چونکہ میں نے آج حوالہ دیا ہے کہ یہ بھی در حقیقت معرفت خداوندی کے لیے قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ میں چونکہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی معرفت انسان کے اندر ہے، اللہ پر ایمان اس کے دل میں، اور لفظ دل سے دھوکہ نہ کھائیے، دل سے مراد ہے وہ روح جس کا وہ مسکن ہے، روح کا مسکن ہے قلب، اور روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا قریبی تعلق رکھتی ہے کہ اللہ نے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا روح انسانی کو۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور 2 جگہ فرمایا کہ فرشتوں سے اللہ نے فرما دیا تھا آدم کی تخلیق سے قبل کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور تصفیہ کر لوں، نوک پلک سوار دوں، پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ وہ روح موجود ہے اندر۔ میں نے کل شعر سنایا تھا ایک بھکتی تحریک کے ایک شاعر کا کہ بھیکا بھوکا کوئی نہیں سب کی گٹھڑی لال، گرا کھول جانے نہیں اس بدبے کنگال، کوئی بھوکا نہیں ہے، ہر انسان جو یہاں آیا ہے وہ روح ربانی لے کر آیا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسی کو حضور فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نسل آدم کا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ فطرت کیا ہے؟ اس کے اندر وہ روح ربانی موجود ہے، جس کو کہ انگریزی لٹریچر میں ڈیوائن سپارک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے بھی غور کیا ہے نفس انسانی اور اس کے باطن میں جھانکا ہے تو ایک حقیقت انہیں یہ بھی نظر آئی ہے کہ اس کے اندر کوئی شعلہ ملکوتی ہے، کوئی شے ہے جو عام جو اینیمل ورلڈ ہے اس کی شے نہیں ہے، حیوانات میں وہ چیز نہیں ملتی، لیکن انسان کے اندر جہاں حیوانی داعیات اور جبلی تقاضے موجود ہیں، تمام بیسر سیلف جسے فرائیڈ نے اڈ اور لیبیڈو سے تعبیر کیا ہے وہ موجود ہے، اور یہ اس کے وجود کا اینیمل ایلیمنٹ ہے، حیوانی ایسپیکٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور شے بھی ہے، وہ ڈیوائن سپارک کہیں، اسے شعلہ ملکوتی کہیں، اسے روح ربانی کہیں، بہرحال وہ شے انسان میں ہے۔ ہوتا صرف کیا ہے؟ تربیت کی وجہ سے۔ جو دیکھیے میں نے حدیث جو آپ کو سنائی تھی اس کا پہلا ٹکڑا سنایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ جو نسل آدم کا ہے فطرت اسلام لے کر آتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ جہاں اس نے پرورش پائی، جس ماحول میں رہا، جو اسے تعلیم ملی، جو اس کی تربیت ہوئی، اس کے اثرات ہیں۔ پھر ماحول میں جن چیزوں کا دور دورہ ہے، جو ویلیوز ہیں،
جن چیزوں کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، جن چیزوں جو پرسوٹس ہیں لوگوں کے، وہ بھی سب کے سب اثر انداز ہوتے ہیں انسان کی سوچ پر، اس کی اپنی زندگی کے رخ کے معین کرنے پر۔ تو یہ پردے ہیں جن کے اندر کہ اس کی وہ اپنی اصل جو اندرونی شہادت ہے اس کی شخصیت کی، وہ لپٹتی چلی جاتی ہے۔ اب ان پردوں کو اٹھانا ہے، اصلاً ایمان باللہ کو کسی کے دل میں ڈالنا نہیں ہے، موجود تو وہ ہے وہاں، صرف یہ کہ اس پر جو ذہول کے پردے آ گئے، غفلت کے پردے آ گئے، غلط ماحول کے اثرات آ گئے، جیسے آئینے پر گردہ جم جاتا ہے، گردہ جم گیا ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ زنگ ہے، ان هذه القلوب لتصدع، دلوں پر زنگ آ جاتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ عمل کرتے رہے، کماتے رہے، اس سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ کہیں اسے زنگ سے تعبیر کیا گیا، کہیں وہ رین ہے، کہیں وہ تصدع سے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع، کہیں اسے کہا گیا کہ وہ غلافوں میں آ گئے، قلوبنا غلف انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، ان کے اوپر پردے آ گئے ہیں۔ تو یہ پردے ہیں، یہ غفلت کے پردوں کو اور اس گرد و غبار کو ہٹانا، صاف کرنا، تو اندر سے تو وہ معرفت خداوندی ابل پڑے گی، پھر جیسے چشمہ جو ہے وہ ابلتا ہے زمین سے۔ تو یہ ہے اصل میں ایمان باللہ کے لیے قرآن کا اسلوب۔ اس کے لیے قرآن نے 3 مختلف انداز اختیار کیے ہیں اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ مثلاً سب سے اہم کیا ہے؟ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی کے ذریعے سے کوئی چیز یاد دلائی جاتی ہے، اور میں نے بارہا مثال دی ہے کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو کوئی تحفہ دیا تھا، کوئی رومال ہی کہیے، قلم کہیے، آپ نے سنبھال کر رکھا، کسی ٹرنک میں کہیں وہ گہرا دفن ہو گیا، سال ہر سال سے ملاقات نہیں ہوئی اس دوست سے، آپ کا ذہن بھی کبھی منتقل نہیں ہوا، اچانک کبھی آپ نے ٹرنک کھولا اور اس میں سے وہ قلم نظر آیا تو فوراً دوست یاد آ جائے گا، اس لیے کہ یہ دوست کی نشانی ہے۔ نشانی در حقیقت کہتے ہی اس شے کو ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کا ذہن کسی اور شے کی طرف منتقل ہو جائے۔ تو قرآن اس کائنات کے تمام مظاہر کو، all phenomena of the nature، انہیں وہ اللہ کی آیات قرار دیتا ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں آیت الآیات۔ ایک آیت میں اتنے فینومینا آف نیچر جو یہاں جمع کیے گئے ہیں، میرے علم کی حد تک قرآن میں کوئی اور نظیر نہیں ہے۔ ایسی جگہ تو ہیں جہاں یہ مضامین 10 آیتوں میں آئے ہوں، لیکن یہ کہ ایک آیت میں سب جمع کر دیے گئے۔ فرمایا گیا ان سب میں کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام ہے۔ دیکھو آسمان کو، دیکھو زمین کو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ نشانی کے ذریعے سے اللہ کو یاد دلانا، یہ تذکیر ہے۔ تذکر کہتے ہی سے کوئی چیز یاد تھی، اب آپ کے یادداشت کے ذخیرے میں کہیں نیچے چلی گئی ہے، محافظ خانے میں وہ فائل کہیں بہت نیچے دب گئی ہے، اب اسے وہاں سے نکال کر لانا ہے۔ آپ ہی کے تحت شعور کے اندر وہ چیز موجود ہے، صرف یہ ہے کہ یہ آیات الہیہ کے ذریعے سے آپ کے اندر اس شعور کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، وہ جو ڈورمنٹ تھا اسے ایکٹیویٹ کر کے شعور کی سطح پر لے آنا ہے۔ یہ ہے قرآن کا ایک اسلوب۔ دوسرا اسلوب سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ تسبیح کس معنی میں؟ کہ زبان حال سے ہر شے اقرار کر رہی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا صانع، میرا مصور بہت عظیم ہستی ہے، ہر اعتبار سے ہستی ہے کامل۔ لہذا اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کو دیکھو، غور کرو اور اس کی عظمت کو پہچانو، اس کے علم کا کمال، اس کی قدرت کا کمال، یہ سب یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ گویا کہ ہر شے زبان حال سے اقرار کر رہی ہے میرا پیدا کرنے والا ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، عرفہ ہے۔ یہ ہے در حقیقت ہر شے کی تسبیح۔ یہ بات وہی ہے، کہنے کا اسلوب بدل گیا ہے، بات وہی ہے۔ اس کو انداز سے یوں کہہ لیجئے ہر شے اللہ کی نشانی ہے،
یا یہ کہہ لیجئے کہ ہر شے زبان حال سے اپنے خالق کے کمال فن، کمال علم، کمال قدرت، کمال حکمت کا اقرار کر رہی ہے۔ تو بات ایک ہی ہے، اسلوب دو ہیں۔ تیسرا ایک اور اسلوب بھی ہے، قسم کا اسلوب، جیسا کہ کل میں نے یعنی سورۃ والشمس 2 مرتبہ جو پچھلے جمعوں کے اندر بیان کیا۔ قسم ہے آسمان کی، قسم ہے زمین کی، قسم ہے روشنی کی، قسم ہے تاریکی کی، قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی۔ یہ سب قسمیں کیوں کھائی؟ اس لیے کہ یہی چیزیں در حقیقت گواہ ہیں، یہی قسم کا مفہومی گواہی ہے، قسم کے معنی ہی گواہی کے ہیں۔ جب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اپنے کسی قول پر، سٹیٹمنٹ پر، یا اپنے کسی وعدے پر، تو گویا کہ اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اللہ اس پر گواہ ہے، میں جو وعدہ کر رہا ہوں پورا کروں گا، اللہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے، واللہ شہید بینی و بینکم۔ تو قسم کا اصل مفاد گواہی ہے۔ تو 3 اسلوب ہو گئے، یا تو یہ کہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، آیات ہے، یا یہ کہ یہ سب گواہ ہیں، ان کی قسم ان کو پیش کر رہے ہیں ہم قسم میں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ یہ گواہیاں پیش کی جا رہی ہیں، اور آیات کے ضمن میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ آیات آفاقی بھی ہیں، انفسی بھی ہیں۔ آیات وہ بھی ہیں جو آپ کے خارج کی کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جنہیں آپ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور آیات وہ بھی ہیں جو آپ کے اپنے باطن میں مضمر ہیں، جنہیں آپ اپنی باطنی بصیرت سے دیکھ سکیں گے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کی اپنے نفوس کے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن 100% حق ہے، انہ الحق۔ اسی طرح فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم جھانکتے نہیں ہو کبھی اپنے اندر، تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، تو میں نے چونکہ آج یہ عرض کرنا ہے کہ ان 4 آیات میں وہ استدلال جو ہے، جو بڑی تفصیل سے مکی صورتوں میں، کہیں قسموں کے اسلوب میں، کہیں ان کو آیات الہیہ قرار دے کر، اور یہاں ان صورتوں میں تسبیح کا ذکر کر کے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں جو مضمون آیا، اور ان صورتوں کے مطالع میں یہ مضمون لے آیا گیا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس میں احاطہ ہے زمان اور مکان سب کا، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اپنے وجود سے اس کے کمال علم، کمال قدرت، کمال حکمت کا اقرار کر رہی ہے۔ ہر شے اللہ کے وجود اور اس کی توحید پر گواہ ہے، یہ ہے، اور یہ گواہی ہمیشہ سے ہو رہی ہے، ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ یہ ہے اس کا پہلا مطلع۔ اب فرمایا لہ الملک و لہ الحمد۔ ایک خاص بات نوٹ کریں گے قرآن مجید کا، جس میں جو ایک ردم ہوتا ہے اور ایک صوتی آہنگ، یہ خاص طور پر یہ 4 آیات جو آ رہی ہیں، ان میں دیکھیں گے ان کے 3 ٹکڑے ہیں چاروں آیتوں میں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کے اگر پڑھنے میں بھی یہ انداز اختیار کیا جائے، اور ویسے تو نشان ہوتے ہیں، کہیں وہ جیم کا نشان ہوگا، کہیں کوئی اور نشان ہوگا، اس میں وہ جو ہے کہیں توئے لگا دی جاتی ہے چھوٹی سی، تو اس سے یہ کہ وہ ٹکڑے جو ہیں آیات کے، وہ ہماری آسانی کے لیے یہ علامتیں جو ہیں لگا دی گئی ہیں، لیکن مضمون کے اعتبار سے جب شخص غور کرتا ہے تو اسے ان میں اور معنویت نظر آتی ہے کہ ایک بات آ رہی ہے لیکن وہ 3 مراحل میں ہو کر مکمل ہو رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد۔ اب لفظ تو 2 ہیں، لیکن ان میں جو قیامت مضمر ہے، ایک ہے وہ توحید سیاسی، بادشاہت صرف اللہ کے لیے، بادشاہی اسی کا حق ہے۔ یہ مضمون سورہ حدید کی 6 آیات میں 2 دفعہ آیا تھا، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے، اس لیے کہ وہاں آپ کو اگر یاد ہو، اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کو کم سے کم سورہ حدید تو اب یاد ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ اس کی عظمت کا جو بیان میں نے جس حد تک بھی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جنہیں بھی قرآن مجید کے ساتھ دلی محبت ہے، نہیں ہو سکتا کہ وہ سورہ مبارکہ کو یاد نہ کر لیں۔ وہاں کیا تھا؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحمید۔
لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ 6 میں سے آیت نمبر 2 بھی یہی ہے، اور پھر 6 میں سے آیت نمبر 2 اگر آخر سے لیں گے 5ویں آیت بھی یہی ہے، لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ اتنا اہم ہے یہ مضمون کہ ان 6 آیات میں 2 مرتبہ دہرا کر لایا گیا۔ یہاں ظاہر بات ہے کہ اب اور خلاصہ کیا جا رہا ہے، تو لہ الملک الا لہ الخلق والامر ان الحکم الا للہ۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، بہت سے لوگوں کو بڑا وہ اجنبی سا لگا ہوگا، یہ توحید سیاسی ہے۔ کس معنی میں؟ توحید حاکمیت۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزمی کسے باشد۔ اس میں اس درجے حصر ہے کہ اگر حاکمیت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تسلیم کر لی جائے اور قانون سازی کا اختیار مطلق کسی اور کا مان لیا جائے تو یہی شرک ہے، یہی کفر ہے، اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، تم پتہ نہیں کفر کس کو سمجھتے ہو۔ تو وہی بات ہے کہ یہ شرک جو ہے اس وقت کا دنیا کا سب سے زیادہ پھیلا ہوا شرک، جس میں مسلمان بھی 90 نہیں 95%، 98%، 99% مبتلا ہے، وہ حاکمیت۔ وہ حاکمیت ایک فرد کی ہو، حاکمیت خاندان کی ہو، حاکمیت عوام کی ہو، وہ ٹنوں گندگی ہو یا چھٹان بھر اور تولہ بھر گندگی ہو، گندگی گندگی ہے۔ حاکمیت غیر اللہ کا تصور یہ ایک بنیادی شکل ہے شرک کی، کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ایبسلیوٹ لیجسلیٹو پاورز تسلیم کی جائیں۔ ایک تو یہ محدود، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام سے لمیٹڈ، no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ اگر یہ بات ہو، رائج ہو، نافذ ہو بالفعل، اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہ ہو، کسی کا استثناء نہ کیا جائے، تو یہ توحید ہے۔ اس دائرے کے اندر اندر آپ قانون سازی کریں، لیکن جہاں اللہ کا اور اس کا رسول کا حکم آ گیا وہاں فل سٹاپ، نو مور، اس سے آگے آپ کی حد نہیں ہے، آؤٹ آف باؤنڈز ہے اب یہ ایریا۔ یہ حدود ہے جو اللہ نے قائم کر دی ہیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، جیسا کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کے بارے میں میں نے بارہا عرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اس دائرے کے اندر اندر تمہیں اختیار ہے۔ بارہا میں نے مثال دی ہے حضور کی حدیث ہی سے کہ مثل المومن کمثل الفرس فی آخیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے۔ 100 گز کی رسی باندھ دیجئے گھوڑے کو، آپ چاہتے ہیں کہ چلے پھرے، اس کے پاؤں کھلیں ذرا، تو آپ نے 100 گز کی رسی باندھی، کھلا میدان ہے۔ اب 100 گز ریڈیس نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا، اس میں گھوڑا آزاد ہے، جہاں چاہے جائے، 50 گز پہ، 60 گز پہ، 70 پہ، 80 پہ، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، کھلی آزادی۔ لیکن 101واں گز اسے نہیں آئے گا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں۔ بس یہ ہے امتزاج پابندی اور آزادی کا۔ پابندی کہاں ہے؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، باقی اس کے اندر آپ آزاد ہیں۔ یہ آپ کا امر ہے، امرہم شورا بینہم۔ اب یہ آپ کا جو امر ہے اس کو اجتماعی مشورے کے ساتھ آپ طے کیجئے، یہاں آپ میجورٹی ووٹ سے فیصلہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی آپ اس کے لیے سسٹم ایوالو کریں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں امر اللہ آ گیا بس وہاں آپ کا وہ جو آزادی کا جو دائرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے لہ الملک ولہ الحمد۔ ایک ہے یوں سمجھیے کہ توحید عملی جو ہے اس کی چوٹی ہے توحید سیاسی یا توحید حاکمیت، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا۔ اور ایک ہے توحید نظری، توحید علمی۔ اس علمی اور نظری توحید کا کمال کیا ہے؟ ایک جملہ، الحمدللہ، کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے۔ حمد کے بارے میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حمد کا لفظ عربی ہی کے 2 الفاظ کو جمع کریں گے تو اس کے مفہوم کو ادا کرے گا۔ ایک ہے لفظ ثنا۔ ثنا ہے کسی میں کوئی خوبی ہے، آپ اس کا بیان کر رہے ہیں، چاہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ اب پھول ہے بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت پھول ہے، وہ آپ کو کوئی خاص فائدہ، اس سے محسوس فائدہ نہیں پہنچا، آپ نے تعریف کی خوبصورت پھول ہے، یہ تصویر بڑی اچھی بنائی ہے، یہ کرسی بہت اچھی بنائی ہے بڑی نے۔ اب یہ ایک ہے، یہ ثنا ہے۔ ثنا کہتے ہیں لوٹا دینے کو، دوہرا کر دینے کو۔ تثنیہ کا صیغہ ایک کے بعد جب 2 ہو جائیں تو تثنیہ ہے۔ یہ گویا کہ آپ اس کی خوبی اسے لوٹا رہے ہیں۔ جب آپ نے اعتراف کیا
کہ فلاں شے میں یہ خوبی ہے، تو گویا کہ آپ نے خراج تحسین ادا کیا، کوئی شے ہے جو آپ نے اسے لوٹائی۔ اور ایک ہے شکر، شکر ہوتا ہے اس چیز پر جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو۔ ایک منعم ہے، آپ کا محسن ہے، آپ بھوکے تھے اس نے کھانا کھلایا، شکر کریں گے۔ آپ پیاسے تھے، پانی اس نے فراہم کر دیا، آپ شکر کریں گے۔ آپ کہیں راستہ ڈھونڈ رہے تھے، کسی کا مکان وقت لگ رہا تھا، پریشان ہو رہے تھے، کسی نے آپ کی انگلی پکڑی اور پہنچا دیا، آپ شکر کریں گے۔ تو شکر ہوتا ہے جہاں پر کسی سے کوئی فیض انسان کو پہنچ رہا ہو تو وہ شکر کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ آپ بھوکے تھے، مزمحل تھے، کھانا کھایا، طبیعت جو ہے اثر نوع قوت آئی، توانائی آئی، آپ نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں بنایا، مسلمانوں میں پیدا فرمایا، یہ شکر ہے۔ اور ثنا کیا ہے؟ کوئی خوبی ہے، کوئی تعریف کے قابل شے ہے، کوئی حسن و جمال کا کوئی مظہر ہے، اس کا اعتراف، اس کی اپریسیشن اور پھر اس کو تسلیم کرنا۔ تو ثنا اور شکر دونوں کے بارے میں جب انسان اس جگہ پہنچ جائے کہ کل ثنا اور کل شکر صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ مجھے جو کچھ کہیں سے مل رہا ہے در حقیقت دینے والا اللہ ہے۔ چاہے آپ کو کسی نے ضرورت کے وقت جو ہے، چلیے آپ نے دست سوال بھی دراز نہیں کیا تھا، آپ ضرورت مند تھے، کسی نے آپ کی ضرورت پوری کی، ضرورت اس نے پوری کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو اس نے ضرورت پوری کی۔ آپ کے کھیتوں میں سے جو فصل آ رہی ہے تو اس میں آپ شکریہ کھیت کا نہیں کرتے بلکہ آپ شکریہ اللہ کا کرتے ہیں۔ یہی ہے در حقیقت ایک وہ شخص ہے جس کی نگاہیں سلسلہ اسباب و علل کے اندر الجھ کر رہ گئی۔ انہوں نے سورج کو ہاتھ جوڑ دیا، سورج کے سامنے، سورج کی گرمی نہ ہو تو ہماری فصلیں پکیں گی نہیں۔ کہیں پانی کو ہاتھ جوڑ دیا، پانی جو ہے ان کا دیوتا بن گیا، پانی نہ برسے تو بارش نہ ہو تو فصل کا کوئی امکان نہیں۔ یہ سلسلہ اسباب ہے، اگر نگاہ یہاں الجھ گئی تو آپ نے اسی کو معبود قرار دے کر اسی کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ اور توحید اس کا نام ہے کہ ایک ہی نگاہ میں گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اس پورے سلسلے اسباب و علل کو ایک زقند اور ایک چھلانگ کے اندر آپ نے پھلانگا اور اللہ کی ذات پر پہنچے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کہیں حسن ہے، کمال ہے، تو وہ در حقیقت منبع حسن و کمال اللہ کی ذات ہے۔ آپ پھول کی کیا تعریف کر رہے ہیں؟ بندہ مومن جب پھول کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے تہذیبی جملے ہیں۔ کیوں بھائی؟ پھول کی تعریف کرو نا، لیکن نہیں، پھول کی کیا تعریف کریں؟ تعریف تو اس کے لیے ہے جس نے اس پھول کو بنایا۔ اسی طریقے سے آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پیا، الحمدللہ۔ اب بھئی آپ نے پانی کا شکریہ ادا کیا ہوتا، پانی کا کوئی شکریہ نہیں، شکریہ اللہ کا ہے جس نے پانی میں یہ وصف رکھا، اور ہمارے اندر جو بھی ایک ضرورت تھی اس کو علم تھا، اور پانی اس ضرورت کا صحیح جواب ہے جو اللہ نے پیدا کیا۔ تو تمام اسباب و علل کے سلسلے کو ایک ہی زقن میں پھلانگ کر جب انسان اس بات پر پہنچ جائے کہ کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے، باقی کسی کی تعریف، کسی کا شکریہ یہ مجازن ہے۔ والدین کا بھی شکر کرو، انشکر لی ولوالدیک، کسی نے آپ کی ضرورت پوری کی، شکریہ ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ کسی میں کوئی خوبی دیکھو، اعتراف کرو، جیسے حضور نے تحسین فرمائی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ نے بڑی اچھی آواز دی تھی، جب قرآن پڑھتے تھے تو اس کو حضور نے ایک رات کو سن لیا اتفاقاً، صبح تحسین فرمائی، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز دیا ہے، تو تحسین کیجئے، لیکن یہ جان لیجئے کہ کل حسن و کمال و جمال کا منبع ذات باری تعالی ہے، اور کل شکر اسی کے لیے ہے، اس لیے کہ تمام اسباب و علل جس سے ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اس کا تمام سرا، اس کی ڈور اس مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب یہ دیکھیے دو لفظ ہیں، کیا میں عرض کروں کہ وقت تو لگتا ہے، لیکن یہ کہ ان کا حق ادا کیے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد۔ دونوں توحیدیں جمع کر دی گئی ہیں، توحید عملی کی چوٹی ہے، توحید حاکمیت، بادشاہی اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، اور نمبر دو توحید نظری، توحید علمی، اس کی چوٹی کیا ہے؟ لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔
بارہا میں نے عرض کیا ہے سورہ حدید کے ضمن میں، یہ ہر پر زور دے کر میں کیوں ترجمہ کر رہا ہوں؟ هو علی کل شیء قدیر، ساری جان ہی اس میں جو ہے لفظ کل کے اندر ہے، اسی پر استدلال ہوتا ہے۔ یہ کائنات گواہی دیتی ہے کہ نہیں؟ جس ہستی نے یہ وسیع و عریض کائنات بنائی، آج 20ویں صدی کے اختتام پر بھی ہمیں قطعاً معلوم نہیں اس کی وسعت کتنی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ بڑی بڑی جوائنٹ ٹیلیسکوپس بنا کر بھی روز خبر آ جاتی ہے کہ اب ایک نیا ستارہ دریافت ہوا ہے جس سے روشنی جو ہے وہ ٹریلین لائٹ ایئرز میں ہم تک پہنچی ہے۔ گویا کہ جتنا علم بڑھ رہا ہے کائنات اور پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو جو اس کا خالق ہو، مالک ہو، مدبر ہو، چلانے والا ہو، کوئی ہوش کے ناخن لو، کیا اس کی قدرت کے اندر کہیں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ هو علی کل شیء قدیر۔ یہ بات جان لیجئے کہ دو صفات میں نے بارہا ذکر کیا ہے، قدرت اور علم، اس پر قرآن مجید میں بہت زور ہے۔ سورہ حدید کی پہلی 6 آیات میں بھی انہی دو صفات پر زور تھا، اور یہاں بھی انہی پر آپ کو ملے گا۔ علم پر تو ایک پوری آیت ملے گی جس میں 3 ڈائمنشنز آ گئے ہیں اللہ کی صفت علم کے۔ ان دونوں کا تعلق ہے ایمان بالمعاد کے ساتھ، اس کو سمجھ لیجئے کہ کیا تعلق ہے۔ اللہ کو اگر کوئی شخص مان لیتا ہے لیکن آخرت ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی، یا کوئی وسوسہ ہے، ذہن میں کوئی اشکالات ہیں، کوئی شکوک ہے، اس کے 2 ہیں بنیادی، جب بھی غور کریں گے 2 اس کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کیسے پیدا کر دے گا اللہ جبکہ ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة، اذا كنا عظاما ورفاتا، ہڈیاں بھی گلی سڑی ہوں گی۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ آج کا کوئی نوجوان جسے تھوڑی سی سائنس کی ہوا لگ گئی ہے، وہ کہے گا صاحب وہ تو ان کے تو نیوٹرونز اور پروٹونز بھی تحلیل ہو چکے ہوں گے، اور پھر وہ نیوٹرونز اور پروٹونز نہ معلوم کسی اور شے کے اندر، وہی جو دفن ہوا ہے انسان مٹی کے اندر، اس کی جو تحلیل ہوئی ہے، اسی کے نیوٹرون اور پروٹونز جو ہے وہ کسی پودے یا گھاس کی شکل میں گئے اور پھر وہ کسی کے پیٹ میں گئے، کہاں سے جمع ہو گئے یہ؟ اب دوبارہ تخلیق کا کیا سوال ہے، کیا امکان ہے؟ اس کا جواب صرف ایک ہے۔ اللہ کو مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں۔ اگر نہیں مانتا اللہ کو تو اگلی بات کرنا حماقت ہے۔ اللہ کو نہیں مانتے تو آخرت کی بات کیا کرنی؟ اس حماقت میں ہمارے بہت سے جو شیلے قسم کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، خام خواہ کی بحث جو ہے اس کے اندر اپنی جان کھپا رہے ہیں۔ بھائی پہلے یہ معین کرو ایک شخص اللہ کو مانتا ہے تب تو آخرت کی بات کی جائے گی، بعث بعد الموت کی بات کی جائے گی۔ نہیں مانتا تو پہلے تو اللہ کے بارے میں بات ہوگی نا۔ تو اللہ کو مانتے ہو؟ جی۔ علی کل شیء قدیر مانتے ہو؟ جی ماننا پڑے گا۔ تو پھر اب کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ کیسے پیدا کر دے گا اللہ؟ کیا کل شیء سے یہ باہر ہے؟ کیا یہ ہر شے سے باہر ہے؟ قرآن مجید تو بار بار کہتا ہے نا، جیسے سورہ قیامہ کے اختتام پر، کہ کیا وہ ہستی جس نے یہ سب کچھ کیا، ایک گندے پانی کی بوند سے تمہیں بنایا، لبزغا اور لوتھڑا، اور پھر اسی میں سے نر اور مادہ بنا دیے، وہی گندے پانی کی بوند، اور اسی میں سے سقراط اور بقراط اور ارسطو اور اولیاء اللہ بھی وہیں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ کون احمق ہوگا سوائے اس کے جو ڈھٹائی کے اوپر کمر کس لے کہ وہ اس کے جواب میں بلا کہنے پر مجبور نہ ہو؟ یقیناً وہ ہستی اس پر قادر ہے۔ تو اس لیے صفت قدرت پر زور ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی طرح علم کے بارے میں آتا ہے، کہاں اللہ کے علم میں ہوں گی یہ ساری ڈیٹیلز؟ انسان اپنی زندگی میں نہ معلوم کیا کچھ کرتا ہے، کیا کیا خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں، کیسے کیسے وہ نقشے اپنے دل کے اندر باندھ رہا ہوتا ہے، کیسے کیسے عزائم پال رہا ہوتا ہے، یہ کیا کہاں کیسے ریکارڈ ہوگا؟ اگرچہ آج کی دنیا میں سہولت ہو گئی ہے ہمیں، ہم ٹیپ ریکارڈر کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بندو ایک ایک حرف اب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہم فلم کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک حرکت ریکارڈ اب ہو جاتی ہے۔ تو کیا مشکل ہے اس اللہ کے لیے؟ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر بات ہے یہ قرآن تو اس وقت نازل ہوا، اور ایمان کی ضرورت اس وقت بھی انسان کو تھی جبکہ نہ ٹیپ ریکارڈر تھا، نہ کوئی وہ فلم کا کوئی نظام تھا۔ تو اس میں اصل دلیل کیا تھی؟ اسے بے کل شیء علیم مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں مانتے تو اللہ کا انکار ہے، پھر وہاں گفتگو کریں گے۔ اگر بے کل شیء علیم مانتے ہو تو اس کل میں یہ سب کچھ آ گیا ہے۔ کہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کسی نے
ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی موجود پائے گا، دیکھ لے گا اپنے سامنے، اور ذرے کے ہم وزن خیر کمایا ہوگا تو موجود پائے گا اپنے سامنے، دیکھ لے گا۔ کہیں جیسے سورہ کہف میں ہے، کفار کی فریاد نقل ہوئی ہے کہ میدان حشر میں ووضع الکتاب، جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، اور اس میں جو مفہوم ہے اور جو اسلوب ہے آیت کا، سورہ کہف کی اس آیت کا، اس میں بالکل نقشہ میرے سامنے تو یہ آ جاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا جوائنٹ کمپیوٹر ہوگا کہ جس میں ہر فرد نوع بشر کا ایک ہی بٹن ہوگا، بس بٹن دبائیے اور یہ لیجئے آپ کی فلم موجود ہے، اور ایک بٹن دبائیے اور یہ آپ کا تمام اقوال موجود ہے۔ وہ کوئی بہت جوائنٹ کمپیوٹر ہے جسے کہا گیا ہے کتاب، اعمال نامہ، ریکارڈ، ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے اس سے کہ جو اس میں ہے، ویقولون، اور کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، یہ کیسا ریکارڈ ہے، کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے، اور وہ پائیں گے ہر شے جو انہوں نے کی ہوگی اپنے سامنے موجود۔ وما یظلم ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ آگے آ جائے گا، میں نے کچھ وہ علم کا بیان یہاں کر دیا ہے اس حوالے سے کہ سورہ حدید کی 6 آیات اب ان کے ذہن میں ہیں، میں اب ان کا بار بار ریفرنس دیکھنے میں وقت نہیں صرف کر سکتا، اب جائیے گا پڑھیے گا، ان آیات کا تقابلی مطالعہ کیجیے گا سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات سے، تو پھر بہت سی حکمتیں اور بہت سے نکات اور بہت سا علم اور معرفت کا خزانہ آپ کے سامنے شاید پہلے نہ آیا ہو، اب وہ اجاگر ہو کر آ جائے۔ هو الذی خلقکم، اب دیکھیے کس قدر پیارا، هو الذی خلقکم، وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم ایسے الل ٹپ نہیں کہیں پیدا ہو گئے، کہیں آسمان سے نہیں ٹپک پڑے، کوئی اندھا بہرا مادہ تمہارا خالق نہیں ہے، کوئی اندھی بہری قوت جو ہے وہ نہیں ہے اصل تمہارے وجود کی بنیاد یا باعث۔ هو الذی خلقک، وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ جس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح میں رتب اللسان ہے، جو وہ ہے کہ کل بادشاہی اسی کے لیے ہے، جو وہ ہے کہ جس کے لیے کل حمد ہے، کل ثنا ہے، کل شکر ہے، وہ کہ جو ہر شے پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم، وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فمنکم کافر ومنکم مومن، اب یہاں پر ایک انداز کے اندر ایک شکوے کی سی شکل ہے، اس نے تم سب کو پیدا کیا ہے لیکن تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں۔ جو کچھ کافر ہیں اب ان کی عقل کے اوپر یہاں از خود ماتم کرنے کی گویا کہ دعوت ہے، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کچھ منکر ہیں، اور کافر یہاں دونوں معنی دے گا۔ کافر کا بنیادی مفہوم ہے، کفر کا بنیادی مفہوم ہے دبا دینا، چھپا دینا، اور اصطلاحاً یہ ایک تو شکر کے مقابلے میں آتا ہے، شکر کے مقابلے میں کفر، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کفران نعمت۔ ایک ہے کہ آپ نے کسی کے انعام و احسان کا اقرار کیا، اور ایک ہے آپ نے اس کا کفران کیا، تو کفران بھی کفر سے بنا ہے، کفران نعمت۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ شکر کے مقابلے میں۔ یا جیسے کہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع جو ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہاں شکر اور کفر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ رہے ہیں، ایک ہے کفر ایمان کے مقابلے میں، تو یہاں کفر جو ہے دونوں معنی دے رہا ہے، چونکہ لہ الحمد ہے پہلی آیت میں، لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہیں ناشکرے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو ماننے والے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال سب کا خالق وہی اللہ ہے، جس کی شان یہ ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب تیسرا ٹکڑا دیکھیے اس آیت کا، وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 حصوں میں آیت ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس بصیر میں اصل جو شے مضمر ہے اس کو سمجھیے، اس کا تعلق ہے ایمان بالمعاد کے ساتھ۔ اللہ دیکھ رہا ہے، بڑا سادہ سا سینٹنس ہے، بہت ہی سمپل سٹیٹمنٹ ہے، لیکن دیکھنے کا فرق ہوتا ہے۔ ایک آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک تصور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی تماش بین ہے، معاذ اللہ، کھیل کود ہے، اور یہ تصور دنیا میں مائتھولوجیز میں ہے کہ لوگوں نے کہا، یونان اور روم کے، ہاں آپ کو یہ تصور مل جائے گا کہ اس دنیا کی مثال ایک بہت بڑے ایمفی تھیٹر کی ہے،
ان کا ایک مشغلہ ہوتا تھا، وہ انسانوں کو درندوں سے پھڑوا کر دیکھتے تھے اور تماشا، ہنسی ٹھٹا، کسی غلام کو جو کہیں بھاگ گیا تھا پکڑا گیا ہے تو اب اسے جو ہے اس ایرینا کے اندر بھیج کر، اور جنگلے کے اندر بڑا جنگلہ ہے اور بھوکا شیر چھوڑ دیا اس پر، اب جس طرح وہ بھنبوڑے گا اس سے اور جس طرح کھائے گا اس کو اور نوچے گا اور ختم کرے گا، جس طرح اس کی چیخیں نکلیں گی، یہ ان کے لیے ریکریشن تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پوری دنیا بھی ایسا ہی ایمفی تھیٹر ہے، اور جو دیوی اور دیوتا ہیں وہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے، پہاڑ اونچی جگہ ہوتی ہے نا، تو تھیٹر کے اندر، یا جیسے آپ آج کل بناتے ہیں اسٹیڈیمز، تو چاروں طرف وہ اونچائی ہے اور نیچے وہ تماشا ہو رہا ہے جس کو آپ دیکھنے کے لیے جمع ہیں، تو پہاڑوں پر اونچائیوں پر یہ دیوی دیوتا بیٹھے ہیں، رنگ رلیاں منا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ذرا انسانوں کو دکھوں میں مبتلا دیکھ کر یہ لطف اٹھا رہے ہیں۔ یہ تصور ہے، یہ دیوتاؤں کا تصور دنیا میں قائم کیا گیا۔ تو ہوا بما تعملون بصیر جو ہے وہ کس معنی میں؟ کیا تماشبینی کے لیے؟ معاذ اللہ۔ دیکھیے اسی کی نفی قرآن نے کی ہے کہ ہم نے یہ پوری کائنات لاعبہ پیدا نہیں کیا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اگر ہمیں کوئی کھیل ہی اپنے لیے تفریح اور تماشا ہی بنانا ہوتا اپنے پاس بناتے۔ اس طرح مخلوق کو سختیوں میں اور مصیبتوں میں جھیل کر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے کہ لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کر وہ مزے کر رہا اور لطف لے رہا ہو۔ تو یہ دیکھنا کس معنی میں ہے؟ واللہ بما تعملون بصیر، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ فننظر کیف تعملون، ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جب کب کوئی مقتدر ہستی، صاحب اقتدار ہستی یہ کہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تو اس میں ایک مضمون پنہا ہے کہ تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ تمہارے کرتوت ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں، یا تمہاری نیکیاں ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اس میں واللہ بما تعملون بصیر اہل خیر کے لیے دلجوئی ہے، ہمت افزائی ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو ہمارے علم میں ہے، تم نے ہمارے لیے جو ایثار کیا ہم جانتے ہیں، چاہے کوئی کسی اور کو علم ہوا کہ نہیں ہوا۔ تم نے داہنے ہاتھ سے دیا اور بائیں کو پتہ نہیں چلا، لیکن ہمیں پتہ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو واللہ بما تعملون بصیر اہل خیر کے لیے دلجوئی اور ان کی حوصلہ افزائی، اور اہل شر کے لیے اس میں بڑا غضب مضمر ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جیسے کوئی باپ اپنے کسی بچے سے جس کے لچھن کچھ بگڑ رہے ہوں اور وہ یہ کہے کہ تمہاری ہر حرکت ہماری نگاہ میں ہے، تم یہ سمجھتے ہو ہمیں معلوم نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، ہمیں سب معلوم ہے تمہاری حرکت۔ اب اس میں جو غضب مضمر ہے وہ ہے ان کے لیے، واللہ بما تعملون بصیر۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب یہ بھی ایک اہم لفظ ہے، ایک لفظ آیا ہے لیکن قرآن کے فلسفے اور حکمت کا یہ بڑا ہی کروشل اور بہت ہی اہم لفظ ہے کہ یہ تخلیق بالحق ہے۔ اب حق کے معنی میرا جو کتابچہ ہے سورۃ العصر پر، اس میں میں نے تفصیل دی ہے کہ حق جو ہے، باطل اور حق یہ ایک دوسرے کے اینٹونیمز ہے، ضد ہے، اور اس کے کئی مفہوم ہیں۔ ہر وہ شے جو عقلاً مسلم ہو حق ہے، اور جو عقلاً ثابت نہ ہو وہ باطل ہو جائے گی۔ علماً کہہ لیجئے، عقلاً کے بجائے علماً، علمی مسلمات حق ہیں، اور علمی طور پر جو چیز ثابت نہ ہو وہ باطل ہے۔ اخلاقی طور پر جو شے مسلم ہو وہ حق ہے، والدین کے اولاد پر یہ حقوق ہیں اور پڑوسی کے پڑوسی پر یہ حقوق ہیں، یہ اخلاقی حق ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ باطل ہے۔ اسی طرح جو شے بالفعل موجود ہے وہ حق ہے، اور جو نظر آتی ہے نہیں، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ سراب جو ہے وہ باطل ہے، نظر آتا ہے، پانی حقیقت میں نہیں۔ اور چوتھا مفہوم ہے جو شے پرپز فل ہو، جس کا کوئی مقصد ہو، غایت ہو، وہ حق ہے، اور جو شے یا کام بے مقصد ہو، بے معنی ہو، لا حاصل ہو، وہ باطل ہے۔ اور لا حاصل کام ظاہر بات ہے، اور بے مقصد کام کوئی پاگل ہی کرتا ہے، انسان تو نہیں کرتا۔ انسان تو اس کی ہر حرکت میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا ہدف ہے، کوئی غایت ہے، کوئی نصب العین ہے جس کی طرف وہ درجہ بدرجہ پیش قدمی کر رہا ہے، کسی چیز کو اس نے اپنا ہدف بنایا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اب تصور کرو کہ کیا اس پوری کائنات کو تم یہ کہہ سکتے ہو یہ بغیر مقصد کے ہے؟ وہ اب اللہ کی تخلیق پر غور کرو تو تمہیں ایک حقیقت نظر آئے گی جو سورہ آل عمران میں فرمائی گئی کہ غور کرنے والے لوگ
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا علم آ گیا ہے ان کے دل میں، معرفت خداوندی جاگ گئی ہے اندر، شعور میں اب اللہ موجود ہے، اب وہ رات دن بیٹھے لیٹے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر مزید گتھی سلجھاتے ہیں اس کائنات کی، وہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کس نقشد و نقش شاید بحکمتی معمرہ، اس گتھی کو کوئی حل کر ہی نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے حل کر سکتا ہے انسان، بشرطے کہ یہ راستہ اختیار کرے. پہلے اس کے اندر وہ شعور جو ہے، کانشسنس جو ڈورمنٹ تھا، اللہ کا کانشسنس، اگر وہ ایکٹیویٹ ہو گیا پھر وہ اس کو یاد رکھے، ذہن میں مستحضر رکھے. یہی ذکر ہے، استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو موجود رکھے، دل کو خالی نہ ہونے دے اللہ کی یاد سے، جو کہ ہمارے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کے دوسرے رکوع کا اہم ترین مضمون تھا، دونوں کے دوسرے رکوع کا. اور اب اس کے بعد غور و فکر کریں تو ایک حقیقت اس پر منکشف ہوگی، ایک نیا ٹروتھ ڈان ہوگا اس پر، اور وہ یہ ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں. اللہ نے یہ کہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے، کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، کسی دیوتاؤں کی تماشا گاہ نہیں ہے، یہ تو بڑی حکمت پر مبنی تخلیق ہے. یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے، تو کیسا ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات بے مقصد ہو؟ اور انسان جو اس کائنات کا مرکزی وجود ہے، جو کریشن کا کلائمیکس ہے، اب اس کے اندر ایک حقیقت موجود ہے، نیکی اور بدی کا شعور. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ بے نتیجہ کیسے رہ سکتا ہے؟ گندم از گندم برویت، جو سے جو، جب گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو سے جو، تو نیکی کا بدلہ نیک اچھا نکلنا چاہیے، بدی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے. اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل شر جو ہے پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، فلرش کر رہے ہیں، جائیدادیں ہیں، عزت ہے، اور جو کسی بھی اصول کو اپنی زندگی کے اندر قائم کر لیں ان کے لیے قدم قدم پر مشکلات ہیں، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے. تو یہ دنیا جو ہے یہ ایک اعتبار سے نامکمل ہے. مورل لا جو ہے وہ اپنے نتائج یہاں پیدا نہیں کر رہا، باقی ہر اعتبار سے، فزیکل لاز کے اعتبار سے یہ یونیورس کمپلیٹ ہے، لیکن مورل لا کا ظہور یہاں نہیں ہو رہا. اس کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرا عالم ہو، دوسری زندگی ہو، جس میں کہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ مل جائے. یہ ہے ایک لفظ حق سے، جو تخلیق بالحق، اس سے سارا استدلال ہے جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہوا ہے. یہاں صرف ایک لفظ لا کر اس کا چونکہ خلاصہ لانا تھا، لہذا اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. قرآن مجید میں مثلا سورہ مومنون میں فرمایا آخر میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ یعنی اگر ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے، لوٹنے ہی کا معنی ہے معاد، عادہ یعود، لوٹنا، معاد لوٹنے کی جگہ. اگر ہماری طرف لوٹنا نہ ہو تو پھر یہ تو دنیا جو ہے بیکار بن جائے گی، تمہاری زندگی جو ہے بیکار قرار پائے گی. ایک شخص نیکی کے اوپر پوری زندگی گزار گیا اور فاقے کرتا رہا، ایک شخص حرام خوریاں کرتا رہا، لوگوں کا خون چوستا رہا، ظلم کرتا رہا اور ٹھاٹ کرتا ہوا زندگی بسر کر گیا. تو یہ تو بڑی اندھیر نگری چوپٹ راج والا معاملہ ہے، اور اس کائنات میں یہ گواہی نہیں مل رہی کہ یہ اندھیر نگری ہے. یہ تو ایک مدبر، ایک حکیم، ایک دانا اور ایک عادل اللہ کی ایک جلوہ گاہ ہے. لہٰذا یہاں سے ایمان باللہ سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایمان بالمعاد ایک کرولری ہے، ایک اس کا منطقی نتیجہ ہے. اللہ کی صفت حکمت کا منطقی نتیجہ ہے کہ دوسرا عالم ہونا چاہیے، دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں بھرپور بدلہ مل جائے ہر شخص کو اس کے اعمال کا. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم. یہاں بھی دیکھیے وہی 3 ٹکڑے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. وصورکم فاحسن صورکم. اب خلق آسمان و سماء و ارض کی تخلیق سے ایک دم بات لائی گئی انسان کی تخلیق پر، اور یہ جمپ کیا ہے؟ وہی جو میں نے عرض کیا ہے کہ کلائمیکس ہے یہ یونیورس، اس کا مرکزی وجود انسان ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اس زمین میں ہے وہ کل کا کل تمہارے لیے پیدا کیا گیا. بلکہ فرمایا سخر لکم الشمس والقمر، سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہم نے، تمہیں خلافت بخشی ہے اپنی، تمہیں مسجود ملائک بنایا ہے. فصورکم فاحسن صورکم،
اب اس نے تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو بہت ہی عمدہ کی ہے۔ نقشہ کشی میں ساری چیزیں آ جائیں گی، ایک باطنی نقشہ کشی ہے، وہ پوٹینشیلٹیز، وہ استعدادات، وہ صلاحیتیں، وہ فیکلٹیز جو انسان کے اندر ہیں۔ ایک اب اس کا یہ اپرائٹ اسٹریچر ہے، حیوانات کے اندر سیدھا چلتا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یہ اس کے تمام اعضاء کا تناسب ہے۔ یہ بہترین تخلیق ہے جس کو کہ فرمایا گیا خلقتہ بیدی، میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور صوفیاء کے نزدیک جسے میں حق سمجھتا ہوں ان کا قول یہ ہے کہ انسان عالم اصغر ہے، اس عالم اکبر کا ہر معاملہ اور ہر حقیقت انسان کے اندر ریپرزنٹڈ موجود ہے۔ یہ کلیتاً خلاصہ ہے پورے وجود کا، اور جس طرح اس پوری کائنات میں ذات باری تعالیٰ کا معاملہ ہے، اسی طرح اس انسان کے وجود میں روح کا معاملہ ہے۔ قل الروح من امر ربی، اس کی حقیقت وہی ہے کہ جو اس پوری کائنات کے اندر ذات باری تعالیٰ کی۔ گویا کہ کل سلسلہ تخلیق، خلق اور امر دونوں کا جامع ہے یہ انسان۔ باقی تمام مخلوقات یا امر ہے یا خلق ہے، عالم خلق اور عالم امر۔ فرشتے عالم امر کی شے ہیں، لیکن انسان میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہو گیا ہے۔ وہ جو میں نے کئی مرتبہ کوٹ کیا اپنی تحریروں میں بھی، اب تو وہ میرا مضامین یکجا شائع ہو گئے تھے، حکمت قرآن میں زندگی، موت اور انسان اور حقیقت صوم، جس میں یہ حقائق میں نے بیان کیے ہیں کہ یہ جامع وجود ہے۔ اور یہ بات کہہ گئے بڑی خوبصورتی سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آدمی زیادہ طرف معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیواں، آدمی زیادہ عجیب مرکب وجود کا حامل ہے انسان، اس میں فرشتہ بھی ہے، حیوان بھی ہے۔ حیوان کا تعلق عالم خلق سے ہے، اور فرشتہ روح ربانی جو ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ تو هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، ایک جملہ، وصورکم فاحسن صورکم۔ اب آخری جملہ پھر دیکھیے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ جو اتنی قیمتی شے ہو، کیا اللہ ایسے ہی پھینک دے گا اسے؟ غور کیجئے، یہ سارا کیا ہے، انداز اسلوب کیا ہے؟ ایسی کوئی شے ہوتی، پتھر مٹی ہوتا، چلے پھینک دیتے۔ یہی مضمون ہے جو سورہ قیامہ میں آیا، یحسب الانسان ان یترک سدی، انسان نے یہ سمجھا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم نے اہتمام سے بنایا، ہم نے اپنی تخلیقی قوتوں کو اس کے اندر مرتکز کر دیا، ہم نے اسے عالم خلق اور عالم امر کا جامع بنایا، ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ کیا اب اتنی ہی حقیر شے ہے یہ انسان؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی؟ نہیں، یہ شے تو قیمتی ہے، یہ لوٹ کر جائے گی اپنے مرجع کی طرف، جہاں سے یہ آئی ہے وہی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، وہیں سے آئے ہیں۔ ہمارا یہ خاکی وجود زمین سے ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، لیکن ہمارا روحانی وجود وہ زمین سے ہے۔ وہ پتہ نہیں ہے اقبال کا شعر کیا ہے، زمین تجھ سے ہے تو زمین سے نہیں، یا کوئی اور شعر ہے، لیکن مفہوم یہی ہے۔ ویسے یہ کہ مولانا روم نے جس انداز میں کہا ہے وہ بہت پیارا انداز ہے، بادہ از ما مست شد نے معذو، پے کر از ما ہست شد نے معذو۔ یہ شراب مجھ سے مست ہوتی ہے، میں شراب سے مست نہیں ہوتا۔ شراب پتھر پر اندیل دو تو کیا کوئی مستی پیدا ہوگی؟ میرے اندر کوئی شے ہے نا کہ جو شراب اندر گئی تو مستی پیدا ہوئی۔ تو اب کہاں یہ بھی جا سکتا ہے کہ انسان شراب سے مست ہو گیا؟ مولانا روم کہتے ہیں نہیں، شراب مجھ سے مست ہوئی ہے۔ بادہ از ما مست شد نہ معذو، پے کر از ما ہست شد نہ معذو۔ یہ وجود مجھ سے ہے، میں اس سے نہیں ہوں۔ در حقیقت میرا اصل وجود تو وہ ہے کہ جس نے کبھی کھڑے ہو کر اپنے رب سے عہد کیا تھا، لست بربکم قالوا بلا۔ اصل وجود تو وہ ہے، اس وجود کے لیے ایک مرکب، ایک سواری دی گئی ہے یہ وجود، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انسان اسی کو اصل سمجھ بیٹھا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ جو اپنے آپ کو بھلا دینا ہے، یہی سب سے بڑی محرومی، اور یہی اللہ کو بھلا دینے کی سب سے بڑی نقد سزا ہے جو اس دنیا میں انسان کو ملتی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آئی تھی، اللہ کا شکر ہے دوبارہ آ گئی۔ میں نے چونکہ آپ کو وہ الفاظ سنائے تھے
کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اسی طرح آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ گویا کہ انہی الفاظ قرآنی کی شرح ہے، انما الدنیا خلقت لکم، اے لوگو یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وانتم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، تمہارا کوئی ہدف یہاں نہیں بن رہا، ہر شے تمہارے لیے ہے، ہر شے جو ہے بامقصد ہو گئی. تمہاری غذا کے لیے، تمہارے لیے ہوا ہم نے پیدا کی، تمہارے لیے پانی ہم نے بنایا، اس غذا کے لیے کتنا لمبا چوڑا نظام بنایا، اس کے لیے ہوائیں چلائیں، اس کے لیے سورج کی تمازت ہوئی، اس کے لیے کائنات لگی ہوئی ہے، ہر شے تو تمہارے لیے ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للہ، تم کس کے لیے ہو؟ اب یا تو کہیے کہ اللہ کے لیے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا یہ کہیے جیسے کہ حضور نے فرمایا آخرت کے لیے. ہماری زندگی بے معنی ہو جاتی ہے اگر آخرت نہ ہو، اس کے اندر معنی پیدا ہوں گے تو آخرت کے ساتھ پیدا ہوں. اب آخری چوتھی آیت جو ہے ان 4 آیات میں سے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں سورہ حدید میں 6 آیات میں صرف بیان ہے، استدلالی پہلو اس طرح کا نہیں ہے جس طرح گتھا ہوا ہے ایک ایک آیت میں یہاں پر، اور خلاصہ ہے اس لمبے چوڑے استدلال کا جو طویل جو مباحث ہیں توحید کے اور صفات باری تعالیٰ کے، وہ ان میں پھیلا ہوا ہے. یہاں اس کا جو ہے لب لباب اور خلاصہ نکال کر دے دیا. اب دیکھیے صفت علم پر میرے نزدیک یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے. یعلم ما فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. 3 ڈائمنشن سے ایک ہی بات کہی جا رہی ہے. یعلم ما فی السماوات وما فی والارض، جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. بتائیے کوئی چیز مستثنا رہ گئی؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید عام فلسفیانہ یا سائنٹیفک اصطلاحات استعمال نہیں کرتا، بلکہ جو اس وقت کے لوگوں کا ایک ذہن تھا اس کے مطابق وہاں سے بات اخذ، وہاں سے اسلوب لیتا ہے. مراد اس سے کیا؟ کل یونیورس، کل کون و مکان اگر ہم کہیں گے تو قرآن اس کے لیے کیا الفاظ لائے گا؟ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے کون و مکان کی اصطلاحات اور اس کے لیے کائنات اور اس کا تصور، یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ پڑھے لکھے معاشرے میں تو بات ایسی ہو سکتی ہے، لیکن وہ امی معاشرہ، بعث فی الامیین رسولا منہم، امی معاشرہ ہے، وہ امی قوم تھی، تو جو ان کے تصورات تھے جب وہ کہیں گے کل وجود، کل کائنات، تو آسمان و زمین کافی ہو گیا. تو وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں، تو بات مکمل ہو گئی، اس کے علم سے باہر کوئی شے نہیں، کل وجود ہے اور وہ اس کے علم میں ہے. اب سیکنڈ ڈائمنشن، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو. اور اس کے دوسرے معنی ہوں گے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم دکھا کر کرتے ہو. چھپانا اور دکھانا، یا چھپا کر کرنا اور دکھا کر کرنا، یہ دونوں جو ہے اس کے اندر مفہوم ہے. اب یہ کہ سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہوئی ہے، ہم کوئی چیز اپنے اندر رکھے ہوئے ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں. آپ کو کسی وقت کسی شخص پہ غصہ اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اختیار ہو تو آپ اس کا منہ نوچ لیں اور اس کا جو ہے اس کا ستیہ ناش کر دیں، لیکن تہذیب کا کچھ تقاضا ہوتا ہے، آپ پی جاتے ہیں اندر ہی اندر اور اس کو برداشت کرتے ہیں. یا یہ کہ آپ کمزور ہیں، ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، حالات اس کے مساعد نہیں ہیں، تو آپ کسی طرح ٹال دیتے ہیں، کبھی سنی انسنی کر دیتے ہیں. اندر کا طوفان جو ہے وہ کچھ اور ہے، ظاہر کا طرز عمل کچھ اور ہے. تو تم جو کچھ چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں، جو کچھ ظاہر کرتے ہو وہ تو ہے ہی ہے. اس میں ایڈیشن ایک ہوئی ہے چھپانے والی، جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں وہ تو یعلم ما فی السماوات والارض میں آ گیا. لیکن ہو سکتا تھا حالانکہ وہ بھی موجود ہے، باطن بھی اس کے اندر موجود ہے، جیسے کہ سورہ حدید میں آیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. تو باطن بھی تو باہر نہیں اس وجود سے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اسلوب دوسرا لائے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. تیسری جو ڈائمنشن ہے اس کے بارے میں میں خود بھی ایک عرصے تک ایک ذہن میں سوال رہا، اعتراف تو نہیں میں نے کیا تھا، لیکن ایک ذہن میں سوال میرے تھا کہ اس کا علیحدہ مفہوم کیا ہوگا. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہی دوسری بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ قرآن کی شان کے خلاف ہے. محض تکرار جو ہے وہ کلام کا عیب ہوتا ہے.
لہذا یہاں کوئی نہ کوئی نیا مفہوم ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اس کا جاننے والا ہے. اب یہ کیسے ہوئی علیحدہ بات؟ یہاں سے ذہن منتقل ہوا کہ واقعہ یہ ہے ہمارے وجود کے اندر، ہماری شخصیت کی گہرائیوں میں بہت سی وہ چیزیں جنہیں ہم خود نہیں جانتے، جسے آج آپ کہتے ہیں ایک آپ کا کانشسنس ہے، ایک سب کانشس مائنڈ ہے، ایک آپ کا ان کانشس مائنڈ بھی ہے. 3 لیولز ہیں آپ کے. ایک تو آپ نے جان بوجھ کر چھپائی ہے بات، یہ آپ کی ارادی کوشش ہے کہ آپ نے خود جان بوجھ کر کوئی چیز چھپائی، یہ تو آپ کے شعور کی سطح ہے. شعوری طور پر آپ نے کوئی چیز چھپائی ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے. اور تمہارے تحت الشعور کے اندر جو طوفان اٹھ رہے ہیں بسا اوقات تمہیں خود اندازہ نہیں ہوتا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تم کسی وقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو کہ بڑا نیکی کا کام میں کر رہا ہوں، حالانکہ شیطنت ہوتی ہے تمہاری نیت کے اندر. تمہارے اندر تکبر ہوتا ہے، عجب ہوتا ہے، تمہارے اندر دنیا کی طلب ہوتی ہے. تم بظاہر جو ہے اپنے آپ کو بڑی تواضع کی طرح، تواضع کی شکل میں پیش کر رہے ہوتے، اندر جو ہے وہ انانیت اور تکبر ہوتا ہے. اور تواضع پر تکبر سب سے زیادہ ہو جاتا. دیکھو میں کتنا بڑا ہوں لیکن کتنا چھوٹا بن رہا ہوں اس وقت، یہ میرا تواضع ہے. اب نہیں معلوم تمہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کتنا بڑا تکبر پنہا ہے. تو اللہ تو تمہارے اس تحت الشعور سے واقف ہے. تحت الشعور سے اور جائیے، ابھی تو وہ لا شعور جو ہے انسان کا، وہ فیتھم لیس، اس کی تو جو ہے گہرائیوں کو ناپنا ہی ابھی مشکل ہے. تو جو کچھ ہے اللہ کے، تو یہ تیسری ڈائمنشن جو ہے یہ دوسری کی ریپیٹیشن نہیں ہے بلکہ یہ مستقل اضافہ ہے. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. اب ذرا ان 6 آیات میں یاد کیجئے کیسے کیسے آیا تھا. ابھی میں نے عرض کیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. آگے فرمایا هو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. آگے چل کے پھر فرمایا هو علیم بذات الصدور. ان 6 آیات میں بھی، لیکن وہاں یہ علیحدہ علیحدہ کٹواں آئی ہیں یہ ڈائمنشنز، لیکن یہاں ایک آیت میں جمع کر دیا گیا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر قرآن مجید کی میرے محدود علم کی حد تک یہ جامع ترین آیت ہے. ایک آیت میں 3 اسالوب سے، 3 اسلوبوں سے اللہ کی صفت کا بیان. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. یہاں وہ 4 آیات ختم ہوئی. اس کو اب جمع کیجئے تو اس کا اصل مضمون تو ہے ایمان باللہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. لیکن اس میں استدلالی پہلو گنہا ہوا ہے. وہ استدلالی پہلو جس سے ایمان باللہ سے پھر ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد جو ہے اس تک ذہن جو ہے وہ آگے پیش قدمی کرتا ہے اور بڑھتا ہے، اور وہ حقیقت انسان پر منکشف ہوتی ہے. اب 2 آیتوں میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہے. ایمان بالرسالت کا یہاں ایک اہم موضوع آیا ہے، صرف ایک، اور وہ یہ کہ رسولوں کے باب میں سب سے بڑی ٹھوکر جو انسانوں کو لگی ہے، یا سب سے بڑا جو انہوں نے عذر اپنے لیے تراشا ہے رسولوں کی دعوت سے انکار کا، اباء کا، اعراض کا، وہ یہ تھا کہ یہ تو انسان ہے، ہم جیسے انسان ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں، جیسے ہم پیدا ہوئے ایسے یہ پیدا ہوئے، جیسے بھوک ہمیں لگتی ہے انہیں بھی لگتی ہے، ہمیں چوٹ لگتی ہے درد ہوتا ہے، انہیں بھی چوٹ لگتی ہے تو درد ہوتا ہے، ہم پر تلوار کا وار ہوتا ہے خون کا فوارہ نکلتا ہے، ان پر بھی تلوار کا وار ہوا وہی خون کا فوارہ نکلا. ہم ان کو کیسے مان لیں کہ رسول ہیں؟ یعنی انبیاء اور رسول کی بشریت سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہے لوگوں کے لیے ان کی رسالت اور نبوت کے تسلیم کرنے میں. یا بنی ہے یا لوگوں نے بنائی ہے. اب یہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ واقعتاً کسی کو مغالطہ ہوا ہو، ایک یہ کہ اصل اسباب تو کچھ اور ہو. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، وہ پاپ کوئی اور ہو، اپنا تکبر ہو، حسد ہو، کوئی بھی ہو جس کی وجہ سے نہیں مان رہا، تعصب ہو، عصبیت باطلہ ہو، عصبیت جاہلیہ ہو، آبا پرستی ہو، روایت پرستی ہو، یہ تمام چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں. لیکن کہنے میں بات کیا آئی؟ ہم جیسے ہیں، ما لہذا الرسول
یمشی فی الاسواق ویاکل الطعام، یہ کیسے رسول ہے؟ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ تو انسان ہے، ہم جیسے انسان۔ اگر فرشتہ اللہ نے بھیجنا ہوتا ہماری ہدایت کے لیے، فرشتہ آتا پروں کے ساتھ اڑتا ہوا آسمان سے نیچے آتا، ہم سمجھتے ہیں ہاں کوئی واقعی اللہ کا ایلچی آیا ہے، اور کوئی کتاب لے کر آتا جو ہم بھی دیکھتے کہ ہاں آسمان سے کتاب نازل ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ ہم جیسے انسان ہیں، بیٹھے بٹھائے دعویٰ کر دیا ہم نبی ہیں، رسول ہیں، کیسے مان لیں؟ یہ ہے جس مضمون کو یہاں لایا گیا، اور اس کا ایک نظریہ جو ہے وہ میں پہلے بیان کر دوں، جو نتیجہ نکلتا ہے، جو آج ہم مسلمانوں کے لیے اصل میں جو اس کے اندر سبق مضمر ہے، اس لیے کہ ہم تو رسولوں کی رسالت کے قائل ہیں، تو یہ آیت اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ کوئی ریلیونس نہیں رکھتی، کوئی ہمارے ساتھ تعلق نہیں، تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہی مرض کہ بشریت کی بنیاد پر رسالت کی نفی کی گئی، وہی مرض پھر مسلمان امتوں میں پیدا ہوتا ہے، رسالت کی بنیاد پر بشریت کی نفی کی جاتی ہے۔ یہ مسیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ یہ تو اللہ کا بیٹا، یہ فلاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان، یہ گاڈ انکارنیٹ ہے، اس میں تو خدا حلول کر گیا ہے، اور اس میں بھی اصل میں کیا ہے؟ دیوانہ بکار خیش ہوشیار، اس میں بہت بڑی چالاکی ہے۔ اگر انسان مان لیں تو اتباع کرنا لازم آتا ہے، جب انہیں بشریت سے دور کر دیں گے تو اتباع اب کوئی ضروری منطقی نہیں ہے۔ خدا کا کون اتباع کر سکتا ہے بھائی؟ یہ کوئی عام بشر تھوڑا ہی تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا، ہم کیسے پیروی کریں؟ ہمیں پیٹ لگیا ہوا ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے لیے یہ چکر ہیں، ہمارے لیے مشکلات ہیں، درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش۔ یہ بڑا آسان ہے، رسول حضور کے ساتھ یہ کام ابھی تک نہیں ہوا، لیکن سابقہ ہوا ہے۔ رسول کی تصویر جو ہے یا مورتی جو ہے وہ اس کے اندر رکھ دو، صبح شام ڈنڈوت کر لیا کرو، بس یہ تو آسان ہے۔ باقی رسول کا اتباع یہ تو جان جوکھوں کا کام۔ تو در حقیقت یہ بھی انسان کی وہ چالاکی، وہ ہوشیاری کہ اپنے اوپر وہ اتمام حجت جو ہے اس سے بچنا چاہتا ہے کہ یہ تو تھے ہی ما فوق البشر، یہ کوئی انسان تھوڑا ہی تھے، لہذا انسان نہیں تھے تو ان کا جو ہے معاملہ، ان کا عمل، ان کی سنت ہم پر حجت نہیں بنتی۔ تو یہ بھی ایسے ہی اندھیرے میں نہیں ہے بات، دیوانہ بکار خیش ہوشیار۔ اب پڑھیے ان آیتوں کو۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس نہیں آ چکی ہیں خبریں؟ نبأ کہتے ہیں اہم خبروں کو، نبأ الذین کفروا من قبل، ان لوگوں کی خبریں جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے۔ اب دیکھیے یہ ہے مدنی صورت، مکی صورتوں میں طویل مباحث ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون، یہ 6 قصے تو بار بار آئے ہیں۔ سورہ اعراف سے جو شروع ہوا سلسلہ، پھر سورہ یونس، سورہ ہود، پھر آگے چلتے جائیے سورہ مومنون، مختلف صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے، پھر یہ کہ آگے سورہ شعراء، اس میں بہت نمایاں انداز میں۔ تو اب ان سب کو ذہن میں رکھیے، مکی صورتوں کا وہ سارا حصہ، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ اب اس کی شرح کی ہے، فذاقوا وبال امرہم۔ اب یہاں بھی دیکھیے وہ 3 حصوں میں آیت ختم ہوگی۔ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، یعنی قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ رسولوں کے انکار کی 2 سزائیں ہیں، ایک دنیا میں ہلاکت اور بربادی، نسیم منسیہ، جس پر میں نے کل جمعے میں تفصیل سے تقریر کی کہ قوم کو ہلاک کر دینا، کالم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، کھنڈرات ہیں، یا بلند و بالا عمارات ہیں، جیسے کہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارات، لیکن مسلمان کوئی وہاں موجود نہیں، متنفس نہیں، تو کالم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے۔ یہ تو ہے ایک سزا جو دنیا میں ملتی ہے، لیکن یہ آخری سزا نہیں ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ہے ابھی دردناک عذاب۔ اصل عذاب تو آخرت کا ہے۔ یہ کیا عذاب ہے؟ پھانسی کا ایک پھندا جھٹکا لگتا ہے تو عذاب کیا ہوا؟ کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کوئی ہوگی ایک لمحے کے لیے، یا جو جان پہلے سوکھتی ہے اس پھانسی والے کی، اور اچانک کسی کے اوپر موت آ گئی ہو تو اس کو کیا تکلیف ہوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ ایک قومی سطح پر، اجتماعی سطح پر، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا جمعے میں، اجتماعی فیصلے تو اسی دنیا میں نافذ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بہت قریب ہے اقبال کا وہ شعر
کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف، اس لیے کہ اس دنیا میں طے ہوگا معاملہ ان کا، قوموں کا معاملہ۔ البتہ انفرادی ریوارڈ، انفرادی محاسبہ ایک ایک فرد کا، وَكُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا، یہ ہوگا قیامت کے دن، وہ ہے انفرادی محاسبہ۔ تو قومی سطح پر تو انہیں سزا مل چکی، اب عاد کا نام و نشان نہیں، سمود کا نام و نشان نہیں، اور اندلس کے مسلمانوں کا نام و نشان نہیں۔ میں لازماً لایا کرتا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی اور کیٹیگری ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تیرے محبوب کی امت میں ہیں، یہ ساری باتیں شاید دوسروں ہی کے لیے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ بین ہی قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب اور قوم لوط والا اندلس میں ہو چکا ہے، تاکہ وہ بات سامنے رہے جو کہ یہود سے خطاب کر کے قرآن میں دوسرے مقام پر کہی گئی ہے، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان ہم نے پیدا کیے۔ کہاں تمہیں گھمنڈ ہو گیا ہے؟ نحن ابناء اللہ واحباہ فلما یعذبکم بذنوبکم، کیوں اللہ تمہیں دنیا کے اندر عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی اسی طرح کے انسان ہو جیسے کہ اور اللہ نے پیدا کیے، تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون تمہارے لیے جانبداری کا نہیں ہے، اللہ عادل ہے، اس کا عدل بے لاگ ہے۔ اب الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ اب یہ تو سمجھیے کہ وہ طویل داستانوں کا خلاصہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ طویل مکی صورتوں کے اندر بار بار آئی۔ اصل میں اب ہے یہ دوسری آیت، یہ ایک بہت اہم ہدایت ہے، اور یہ یہی آئی ہے اس شان سے۔ ذالک، یہ کیوں ہوا؟ بے انہ، اس لیے کہ وہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آتے رہے، واضح نشانیاں، معجزات۔ وہ جو ناقہ کی ناقۃ اللہ وسقیاہا جو سمود کو دی گئی، وہ معجزے جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے، وہ بینات کے ساتھ آئے، روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، واضح دلیلوں کے ساتھ آئے۔ اور بینات جمع ہے بینہ کی، بینہ کہتے ہیں وہ شے یا وہ بات جو از خود روشن ہو۔ ایک تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگرچہ حقیقت ہے لیکن اسے بیان کرنا پڑتا ہے، تب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے یہ حقیقت ہے۔ ایک حسن کا وہ درجہ ہے کہ آپ اس کے محاسن بیان کریں گے تو وہ حسن لوگوں کی سمجھ میں آئے گا، ہاں ہاں بھائی یہ حسین ہے، اس میں حسن ہے۔ ایک حسن وہ ہے جو خود بول رہا ہو، اسے کوئی ضرورت ہی نہ ہو کہ کوئی بیان کرے، حاجت مشاطہ نیست صورت دل آرام رہا، ایک حسن کا درجہ وہ ہے۔ تو بینہ وہ شے ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب خود ایک شے روشن ہو، کسی خارجی دلیل کی، کسی اضافی دلیل کی، برہان کی اسے احتیاج نہ ہو، تو وہ بینہ ہے یا بین۔ ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں بڑی بین سی بات ہے میاں، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ تو وہی بات ہے وہ بینات، اور بینات میں دونوں چیزیں آئیں گی، معجزات بھی جو روشن ہوتے تھے، واضح، اور نمبر دو تعلیمات بھی ان کی وہی تھی جو فطرت انسانی کے لیے بینات کے درجے میں، انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ بات صحیح۔ اسی لیے تو وہ جو آل فرعون کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْ بِهَا أَنفُسُهُمْ، انکار تو انہوں نے کیا لیکن ان کے دل اس پر یقین کر رہے تھے۔ لیکن دل تو انسان کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے، میں نے عرض کیا کہ آخر پردے تھے، وہ اٹھے ہیں، معجزے دیکھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، پردے اٹھ گئے ہیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تکبر، وہ غرور، وہ اپنا عجب، وہ سرکشی، وہ ماننے نہیں دے رہے۔ جیسے کہ کہا گیا ہے یہود کے علماء کے لیے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانیں گے کبھی نہیں، کبھی نہیں مانیں گے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اچھی امید بھی آپ وابستہ نہ کریں، خام خواہ بعد میں دل شکنی ہوگی، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ یہ آپ کی پیروی کر لیں، توبہ توبہ، ان کا تکبر، ان کا غرور، ان کا عجب وہ اس درجے کا ہے کہ کبھی آپ کی بات نہیں مانیں، چاہے دل گواہی دے رہا ہو۔ تو یہاں وہ بات ہے کہ سمجھتے تو تھے، ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، تو انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یہ تو ہم جیسے انسان ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی مضمون مکی صورتوں میں کھلا ملے گا، مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے،
اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، یہ تو اس کی اولاد بھی ہے، اس نے شادی بھی کی ہے، اس کے تو وہی کچھ طور و اطوار ہیں جو ہمارے ہوتے ہیں، اسی طرح پیدا ہوا تھا ایک ماں کے بطن سے جیسے ہم سب پیدا ہوئے۔ تو وہ ساری چیزیں جو مختلف جگہ پر آئی ہیں، یہاں صرف ایک اس کا خلاصہ نکالا، فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو انہوں نے کفر کی روش اختیار کی، کفر کیا، انکار کر دیا، یا اپنے انکار کے لیے اس شے کو بہانہ بنایا۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جان بوجھ کر بہانہ بنایا، لوگوں کو، اپنے متبعین کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کو اپنے خلوص کا قائل کرنے کے لیے اور ان کی مت مارنے کے لیے۔ فاستخف قومہ، جیسے کہ فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی تھی، ایسے ہی یہ تمام جو ملا ہوتے ہیں، بڑے بڑے سردار، چودراہٹیں جن کی مسندیں ہیں، گدیاں ہیں، وہ اپنے عقیدت مندوں کی مت مارتے ہیں تاکہ وہ کوئی حقیقت جو ہے ان کے دائرے سے باہر کہیں ان پر کبھی منکشف نہ ہو جائے، کبھی وہ ہماری عقیدت مندی کے دائرے سے نکل کر کہیں اور کسی کھاتے کے اندر جو ہے وہ منسلک نہ ہو جائے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے ان کا اس لیے تھا، فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو انہوں نے کفر کیا اور پیٹھ موڑ لی، اور اللہ نے بھی پھر، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا لاپرواہی اختیار کی۔ لاپرواہی کا لفظ اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے، اللہ نے بھی شان بے نیازی اختیار فرما لی۔ اللہ کی کوئی احتیاج تو ہے نہیں، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو تو حجت قائم کرنی تھی، تو حجت قائم ہو چکی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے امتحان میں اور فتنے میں نہ ڈالیے، فتنے میں تو گر چکا ہے، اور کون سا فتنہ اسے چاہیے۔ حجت قائم کرنی تھی، اللہ نے قائم کر دی۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ کی کوئی ضرورت رکی ہوئی نہیں ہے کہ یہ ایمان لائیں گے تو پوری ہوگی، ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا تو کام رہ جائے گا، رکا رہ جائے گا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ نے شان استغنا اختیار فرمائی، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے ہی۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا غنی؟ اللہ غنی، ان اللہ غنی وانتم الفقراء، تم ہو محتاج اللہ کے، اللہ تو غنی ہے۔ غنی علی العالمین کہیں کہا گیا، تمام جہانوں سے مستغنی، ایک ہستی کامل ہے جسے کوئی احتیاج نہیں ہے۔ تمہیں ایک ایک سانس کے لیے اللہ کی احتیاج ہے، اللہ کو تو اپنی اس پوری تخلیق کا کوئی اس کی ضرورت اس سے اٹکی ہوئی نہیں ہے۔ جب چاہے آنے واحد کے اندر اس کو تہس نہس کر دے، بساط لپیٹ دے، جب چاہے اس سے بڑی یونیورس دوبارہ بنا دے، اس کا تو اختیار مطلق ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جیسے سورہ فرقان کی آخری آیت ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں جو تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں، پکار رہا ہوں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جس طرح نبی جو ہے اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہے لوگوں کے پیچھے، تو کہیں اس مغالطے میں نہ پڑ جانا کہ کوئی میری ذاتی غرض ہے یا اللہ کو کوئی پرواہ ہے تمہاری۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تمہیں پکارنا نہ ہوتا، حجت قائم نہ کرنی ہوتی تم پر، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، تو تم نے جھٹلا دیا ہے، فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اب یہ تمہارے لاگو ہو کر رہے گا۔ اب تم نے گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کی عقوبت اور سزا اور عذاب اخروی کا مستحق قرار دے لیا، مستوجب سزا بن چکے ہو اپنے اس انکار کی بنا پر۔ تو فرمایا واللہ غنی حمید، اللہ تو غنی ہے، اور حمید کا لفظ سمجھ لیجئے چونکہ حمد پہلے بھی آیا ہے، لہ الحمد، آج کا ہمارا درس ختم بھی اسی لفظ پر ہو رہا ہے۔ حمید وہ ہستی ہے، یہ محمود فعیل کے وزن پر جب صفت آتی ہے تو وہ کبھی حامد یعنی فاعل کا مفہوم بھی دیتی ہے اور کبھی مفعول کا حکم کے معنی بھی دیتی ہے، صفت مشبہ۔ یہ یہاں مفعول کے معنی محمود، وہ تو خود اپنی ذات میں محمود ہے، اتنا ستودہ صفات کہ اسے حمد کی احتیاج ہی نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ایک حسن اور کمال کا درجہ وہ ہے جسے ظاہر کیا جائے، بیان کیا جائے تو لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ایک شعر ایسا ہے کہ کوئی بہت بڑا ناقد جو ہے وہ کہہ دیکھیں اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ صنعت لفظی ہے، اس میں یہ بڑا صوتی آہنگ ہے، اب ہاں کہاں ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے۔ ایک شعر وہ ہے کہ آپ سنتے ہی جھوم گئے، اس لیے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی ناقد اور شارح جو ہے اس کی شرح بیان کرے اور تب آپ کو معلوم ہو کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ تو کوئی شے ایسی ہے جس نے آپ کے اندر کے کسی تار کو خود ہی چھیڑ دیا ہے، آپ خود ہی جھوم گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں خود محمود ہے، اسے کسی کے شکریے اور کسی کے ثنا کی کوئی احتیاج نہیں۔ واللہ غنی حمید،
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔